ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایجوکیشن فار نالج، یعنی تعلیم برائے علم۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ سقراط نے کہا تھا کہ علم وہ مطابقت ہے جو ہمیں کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس لیے بہت سے ماہرین تعلیم اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ تعلیم کے مقصد علم کا حصول ہونا چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ تعلیم میں ہر قسم کی ترقی علمی زندگی کو بہتر بناتی ہے، چاہے وہ مادی ہو یا ذہنی ہو، اور یہ علم ہی ہے جو انسان کو ترقی کرنے کے قابل بناتا ہے۔ انسان کی عظمت کا اندازہ اس کی سوچنے کی قوت و طاقت سے ہوتا ہے۔ ایک مکمل زندگی گزارنے کے لیے تعلیم ایک تربیت ہے، اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کو ضروری انداز میں دیکھا جائے۔ زندگی کا علم ذہانت کی تربیت سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ طاقت ملتی ہے جس کے ذریعے دنیا کو سمجھا جا سکتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان کو مختلف ذرائع اور وسائل کا پتہ چلتا ہے۔ چیزوں اور انسانوں کے متعلق مکمل علم اسے دوسروں لوگوں میں ممتاز کرتا ہے۔ ہاربرٹ کا کہنا ہے کہ کردار اور شخصیت خیالات کے اطلاق کے بعد ترقی کرتے ہیں۔ اصل اور حقیقی علم ہر چیز کو بہتر بناتا ہے۔ یہ علم ہی ہے جس کی بدولت ہر شعبے میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ در حقیقت زندگی میں جسمانی، معاشرتی، اخلاقی، روحانی اور معاشی اعتبار سے جو کچھ ہے وہ علم کی بدولت ہے۔ علم کائنات کے خیالات، صحت کے اصول پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو عملی اور قابل قدر ہونا چاہیے۔ تعلم میں خیالات کا ہونا علم نہیں ہے۔ وہ خیالات ہونے چاہئیں جو سوچنے کے انداز کو بدل دیں اور اس کو انسان کو رویہ حاصل کر لے۔ علم کے حصول میں ایسی معلومات نہیں ہونی چاہیے جو انسان کو بوکھلا دیں۔ ایڈمز نے اس کے بارے میں یوں کہا ہے: نہ تو سکولوں کو علم کی دکانیں بنانا چاہیے، اور نہ ہی اساتذہ کو معلومات بیچنے والا ہونا چاہیے۔ علم ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کو زندگی کی صورتحال کے متعلق ہونا چاہیے۔ ایڈمز کے مطابق اچھی ذہنی تربیت میں دو پہلو ہوتے ہیں: پرورش کا پہلو، دوسرا ہے نظم و ضبط کا پہلو۔ ذہنی تعلیم ایک پرورش ہے جو کہ ذہن کی ایک خوراک ہے، کیونکہ جو خوراک جسم کو ملتی ہے وہ دراصل ذہن کو ملتی ہے۔ جس طرح خوراک جسم کے لیے ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ اس جسم کی پرورش کرتی ہے، اس طرح درست خیالات کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اور یہ دماغ کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اس انداز میں ترقی کرے کہ وہ دنیا کے وسائل سے نبض آزما ہونا سیکھ لے۔ سچے خیالات ذہن کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ ذہنی تربیت میں نظم و ضبط بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ ذہن کی تربیت کرتا ہے۔ آخرکار علم کیا ہے؟ کیا یہ دوڑ کا تجربہ ہے؟ جب ہمارا ذہن ترقی کرتا ہے تو اس میں قابل قدر خیالات اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ خیالات ایک دوسرے سے باہم مربوط ہوتے ہیں، پس یہ ہماری سرگرمی اور رویوں پر طاقتور انداز میں اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری تعلیمی پالیسیوں میں ذہن کی تربیت ہونی چاہیے، اور اس میں اس قسم کے پروگرام شامل کرنے چاہئیں۔ لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ وہ علم اکٹھا کرے۔ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن سب کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اب علم اتنی وسعت اختیار کر چکا ہے اور اس کی ایک شاخ کو علم نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ تو ایک درخت ہے۔ علم کا حصول ضروری ہے، لیکن ایک حد تک۔ اصل تعلیم وہ ہے جس میں علم سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ انسان
علم کی بدولت بہت کچھ اپنے فائدے کے لیے حاصل کر چکا ہے اور وہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔